جی ویلکم بیک ناظرین. شیلا صاحبہ, شوکت بسرا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اچھا دیکھیں شوکت بسرا صاحب جب تک یہ والی باتیں نہ کریں تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ پی ٹی آئی میں چلے گئے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں تک فارم 47 کی بات ہے تو مولانا فضل الرحمان جن کو آج کل یہ بہت پسند کر رہے ہیں ایک سال سے, وہ کہتے ہیں کہ کے پی میں فارم 47 یہ لوگ ہیں, اور آپ سندھ کی ہمیں سیٹیں بتا دیں کہ کون سی فارم 47 ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے بسرا صاحب بتائیں گے, ایک منٹ, فارم 47 آپ نے الزام لگایا, میری بات پوری ہو جائے, میری بات پوری ہو جائے. دیکھیے یہ سندھ میں کتنی سیٹوں پہ گئے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی ہمارے خلاف کتنی سیٹوں پہ گئی ہوئی ہے, کسی پہ بھی نہیں گئی. دوسری بات جو ہے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں اپنی بات کو دوبارہ رکھتی ہوں. دیکھیے وہاں کے لوگوں سے بات کرنا, رائے عامہ معلوم کرنا, یہ صوبائی حکومت کا کام ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نیشنل ایکشن پلان کو اسی حساب سے استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ جو ڈگری سمجھتے ہیں. لیکن اگر وہاں پہ فوج کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں 23 لاشیں ہمیں اپنے جوانوں کی ملیں تو پھر کہاں سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈائیلاگ بھی 12 سے 15 دفعہ ہو چکا ہے, ایسا نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں ان سے ڈائیلاگ ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سوائے آپ کے, اس کے باوجود کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے وزیر اعلیٰ کو بالکل ملاقات کی اجازت دینی چاہیے, ملنا چاہیے, لیکن سوائے آپ کے میں سمجھتی ہوں آپ لوگ نے اسٹینڈنگ کمیٹیز چھوڑی, اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں. آپ لوگ اپنا بزنس ڈالتے ہیں آپ کے لوگ بیچارے, لیکن آپ انہیں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیتے, اجلاس بھی ہو رہے ہیں. پوری دنیا میں خارجہ پالیسی بہتر بھی ہوئی ہے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جو ایک کوششیں ہیں پاکستانی گورنمنٹ کی کہ ایک سے دوسری گورنمنٹ تک جاتے جاتے فائنینشلی بھی انشاءاللہ بہتری آئے گی. فائنینشلی وہ کب دن آئے گا, وہ کب سنہرا دن ہوگا, ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی فائنینشل کنڈیشن بہتر ہو گئی. میں ایک بات کر رہی ہوں, اس وقت ہم پوری دنیا سے ٹریڈ ہی کی بات کر رہے ہیں. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے الیکشنز ہیں اس میں ہمیں معلوم ہے کہ 2018 کا بھی الیکشن کیسا تھا اور سب کیا تھا. جب آر ٹی ایس بھی بیٹھ گیا, تھرڈ آپشن کے طور پہ منظوری بھی ہو گئی, آپ کو لے آئیں گے, اس کے باوجود بھی جہاز اڑانے پڑے, لیکن آج وہ جہاز والا بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو بہت ساری باتیں ہم بہت سارے لوگوں کے لیڈرز کے بارے میں کر لیتے ہیں, لیکن پھر ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہم 50-55 سال تک بیوقوف تھے کہ ہم کسی کی شان میں نغمے نہ صرف لکھتے تھے بلکہ گاتے بھی تھے. تو یہ سب چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں. سیاست ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے, اسی لیے ہمارے ملک میں صحیح فیصلے نہیں ہوتے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو ووٹ ڈالیں, پڑھتے بھی نہیں ہیں, تاریخ بھی نہیں دیکھتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ عوام جو ہے نا یہ باتیں سن کے بور ہو گئی ہے کہ فارم 47 فلاں لوگ ڈیلیورنس چاہتے ہیں. آپ اپنے صوبے میں جو ڈیلیور کر رہے ہیں اس پہ بات کریں. وہ سندھ پہ ڈیلیورنس کی بات کرتے ہیں, آپ کے پی پہ ڈیلیورنس کی بات کرتے ہیں, پنجاب پہ ڈیلیورنس کا کیا حال ہے, فورن انویسٹمنٹ کی آپ نے بات کی, ٹریڈ کی بات کی, کتنی فورن انویسٹمنٹ آئی ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. جی شوکت بسرا صاحب. دیکھیں جن کے ساتھ یہ جعلی حکمرانوں کے ساتھ ان کے گھر والے نہیں ہیں, ان کے بچے ان کے ساتھ نہیں ہیں, محلے والے ان کے لوگ ساتھ نہیں ہیں, تو کس طرح قوم ان کے ساتھ ہوگی یا انٹرنیشنل جو مالک ہیں ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں گے. آپ کا تو اپنا انویسٹر ملک سے بھاگ گیا ہے, آپ کا تو سارا بزنس جو ہے ملک سے باہر جا رہا ہے. آپ کے 80 سے 90 لاکھ نوجوان ہنرمند لوگ, سکلڈ لوگ, ڈاکٹرز, انجینئرز ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر آپ مجھے بتائیے, ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے آج سے صرف 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کی کہ 45% لوگ بلو پاورٹی چلے گئے ہیں. آج کی رپورٹ ہے, دیکھیں ہم جی ڈی پی 6 پر چھوڑ کر گئے تھے, باتیں ان کی جتنی مرضی سن لیں, آج وہ ورسٹ ترین ہے. 3 سالوں میں شاید 1 یا 2% رہ گئی ہے. کوئی انویسٹر آپ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ یہ جو فارم 47 کے نمونے ہیں یہ لوٹ مار کر کے ارب پتی سے کھرب پتی بن گئے ہیں اور قوم غریب سے غریب تر ہو گئی ہے. مجھے بتائیں نا ان کا لینا دینا کیا ہے پاکستان سے؟ یہ پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, ان کے لیڈران ہو, ان کی انویسٹمنٹ باہر, ان کے اثاثے باہر, ان کے کاروبار باہر. یہاں وہاں پہ اگر ڈالر اوپر جا رہا ہے وہاں پر اور ان کی کرنسی اوپر جا رہی ہے اور پاکستان میں روپیہ نیچے جا رہا ہے, تو یہ تو خوش ہوتے ہیں اندر بیٹھ کے کہ چلے ہمارے وہاں پہ اثاثے بڑھ گئے ہیں. اس لیے میرے بھائی کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا, نہ کسی پاکستان کی پالیسی سے. ابھی کہہ رہی تھیں وہ فارم 47 کیا ہوتا ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں
کہ آپ لوگوں کو تو اب یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ عوام آپ کو ایک ووٹ بھی نہ دیں، آپ کو منتخب کر دیا جائے گا صدر کے طور پر، وزیر اعظم کے طور پر. تو میرے بھائی اس طرح حکومتیں یا ملک نہیں چلا کرتے. آج بھی قمر زیدی صاحب جن مسائل سے، کرائسس سے پاکستان دوچار ہے، وہ مہنگائی ہے، وہ بے روزگاری ہے، وہ امن و امان کی صورتحال ہے. سر آپ کے صوبے میں بھی تو کوہستان سکینڈل جیسے. میں بات کرنا چاہتی ہوں. میں صاحبہ کو سن لیتے ہیں، پھر شوکت بسر صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. جی شائلہ صاحبہ. ہاں پھر یہ بولتے رہیں گے، ایک سی باتیں کرنی ہے انہوں نے. تو میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اولاد تو آپ کی بھی باہر ہے، آپ کے لیڈر کی آنے کو بھی تیار نہیں ہے. ووٹن میں کیا ہوا تھا، کس طرح سے پیسہ لیا تھا، ورجن آئی لینڈ میں کیسا پیسہ رکھا ہوا ہے، یہ سب کو پتا ہے. آپ کے اپنے جو بنیادی لوگ تھے انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا. اس وقت آپ کا تیسرا وزیر اعظم جا رہا ہے کشمیر سے. آپ کے انٹرنل کیا معاملات چل رہے ہیں کہ آپ کی عالیہ حمزہ بیچاری جو اتنا جیل کاٹ کے آئی ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں سلمان اکرم راجہ کو. کراچی میں آپ کی لوکل گورنمنٹ کے لوگ آپ کو سمجھ نہیں آ رہے، تو آپ دوسروں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. ہم جیسے بھی ہیں یہی ہیں، ہماری جانیں یہیں جاتی ہیں، ہم یہیں رہتے ہیں اور یہیں ہمارے قبرستان ہیں. آپ نے صرف باتیں کرنی ہے، مرچ مسالہ لگا کے پروگرام میں بیٹھنا ہے. ادروائز آپ نے کے پی میں کچھ ڈیلیور نہیں کیا، نہ ڈھنگ کا ہاسپٹل، نہ ڈھنگ کے تعلیمی ادارے، نہ جاب ریسورسز، کچھ نہیں. شائلہ صاحبہ لیکن آپ لوگوں کے دعووں کے باوجود جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ 5.8% پہ ہم مہنگائی لے آئے ہیں، لیکن کیا عام آدمی کی معیار زندگی بہتر ہوا ہے، اس کی قوت خرید بڑھی ہے، فورن انویسٹمنٹ آئی ہے؟ تو وہ تو فیکچول چیزیں ہیں جس کا رزلٹ نیل نظر آ رہا ہے. میں بتاتی ہوں بس جلدی سے، میں جلدی سے کرتی ہوں. 3 سال 8 مہینے کی جو حکومت تھی اس میں پوری دنیا ہم سے ناراض تھی IMF کے ساتھ. صرف اس اعتماد کو ٹھیک کرنے کے لیے 8 سے 10 مہینے لگے ہیں اور انہی کے معاہدے کو پورا کیا جا رہا ہے. یہ جہاں پہنچا کے گئے تھے اور جو انہوں نے پاکستان کو جو ہے کریڈیبل نہیں رہنے دیا تھا. تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ حکومت کوشش کر رہی ہے، میری گورنمنٹ تو نہیں ہے. ان سے تو کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ مانتی ہیں کہ مسلم لیگ نون پرفارم نہیں کر پا رہی ہے، آپ آ جائیں. جی میں نے کہا کہ وہ ایک ٹریک پہ آ رہے ہیں لیکن ابھی ڈیلیور نہیں ہوا. ہاں انٹرنیشنلی جس حساب سے ہماری مہنگائی کو بڑھنا چاہیے تھا وہ نہیں بڑھی ہے، لیکن اس کا جو کنٹرول ہوئی ہے چیز، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بڑھ ہی نہیں ہے، لیکن ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ میں ابھی ٹائم ہے. اور ویسے اگر آپ فائنینشلی اس وقت دنیا کو دیکھیں تو امریکہ جیسے ملک میں بھی فائنینشل پرابلمس ہیں اور اس کی ٹرمپ کی بھی یہی کوشش ہے کہ پوری دنیا کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے فائنینشل میٹرز کو دیکھنا ہے. اور یہ ان سے بھی کہا جا رہا ہے لیکن ان کے پاس فائنینشل میٹر سے لے کے کسی چیز پہ کوئی دماغ استعمال کرنے کی عادت نہیں ہے. دیکھ لیں آپ کے پی کا کوئی ایک منصوبہ، کیونکہ میرا کہیں پروگرام ہو رہا آپ نے دیر سے شروع کیا، کوئی ایک منصوبہ کے پی کا ان سے پوچھ لیں جس سے روزگار نکلا ہو، روزگار ملا ہو. کچھ ہو، صرف نعرے کے پیچھے لگا دیا بچوں کو، وہ بیچارے خوار ہو رہے ہیں اور وہاں پہ بہت دہشت گردی ہے. اور آخر کار لوگوں نے خود تالیاں بجا کے اس جلسے میں نہیں گئے، وہ جہاں پہ خلاف ہو رہی تھی بات اور جہاں پہ آپریشن ہو رہا تھا وہاں تالیاں بجا کے فورسز کو ویلکم کیا. تو بہتر یہ ہے کہ صوبے کو فوکس کریں. اور بہت اچھا ہوا کہ انہوں نے کیبنٹ بنائی آج، شارٹ ٹرم پیریڈ کے لیے بنائی، شارٹ بنائی، لیکن ابھی اپنے صوبے کو دیکھیں اور چھوڑ دیں ساری دنیا عمران کے لیے. یہ مناسب نہیں سی ایم کے لیے. جی بسرا صاحب، خبر بات یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تو مہنگائی اس لیے فیل نہیں ہوتی کہ انہوں نے لوٹ مار اور کرپشن اتنی کی ہے کہ جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے ان کو کیا فرق پڑتا ہے. کیونکہ آج آپ دیکھیں نا، میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا آج 45% نیچے لوگ بلو پاورٹی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ امیر کس طرح ہو گئے ہیں؟ ان کو بھی تو ہمارے ساتھ غریب ہونا چاہیے تھا. ان کے اثاثے بڑھ گئے، قوم کے اثاثے کم ہو گئے. اس کی وجہ لوٹ مار اور کرپشن. دوسری بات، ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ کے پی، او بھائی کے پی میں آج ہماری تیسری حکومت ہے. آپ لوگوں کی ایک یا 2 سیٹ ہے وہاں پر کے پی کے اندر. تو آج تو پورا صوبہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، جس طرح پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. اور کون سے پیرامیٹر ہوتے ہیں کہ آپ کو عوام کس طرح گریڈ کرتے ہیں؟ ابھی انہوں نے کہا وہ کشمیر، دیکھیں شائلہ میری بہن ہے، مجھے یقین مانے، انتہائی افسوسناک یہی ان کی حالت ہو گئی ہے. کشمیر کے اندر جس طرح ان لوگوں نے وہاں پر
لائلٹیز جا کے پہلے دن سے جیسا خرید و فروخت کا یہ کاروبار کرتے ہیں، وزیر سر اعظم آپ چینج لوگوں کر نے رہے کیا ہیں. کیا تھا؟ آپ لوگ بھی سردار تنویر الیاس کو لے آئے تھے، وہ پیسے لے کر لے آئے میرے تھے. بھائی اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہوتا تو میں پھر کہہ رہا ہوں 8 فروری کو جو الیکشن ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ کیا ظلم جبر بربریت نہیں ہوئی. ہمارا نشان چھین لیا گیا، ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی گئی، ہمیں کیمپس نہیں لگانے دیے گئے. شوکت بسرا آپ کے سامنے بیٹھا ہے، سپریم کورٹ سے میرے کاغذ بحال ہوتے ہیں. 8 یا 9 دن ہمارے پاس تھے، ہمیں جیلوں میں بند کر دیا گیا، نامینیشن پیپر فائل نہیں کرنے دی گئے. لوگوں نے کیا کیا؟ 2/3 میجورٹی دی وزیر اعظم عمران خان کو. اگر ہم 3.5 سال میں کہہ رہا ہوں، ہمارا حصہ تو پاکستان میں 3.5 سال وزیر اعظم عمران خان رہے ہیں نا. آپ اس کے نتیجے میں عوام دیکھ لیجئے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آج بھی پاکستان میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جس شخص کو 8 فروری کے الیکشن کے مطابق وزیر اعظم پاکستان ہونا چاہیے تھا، آپ نے ان کو 300 جعلی مقدمات کے ذریعے جیل میں بند کر دیا، ان کی بیگم کو بند کر دیا. آج بھی وقت ہے کہ ان کو جیل سے نکالا جائے. آپ کا معاشی استحکام، سیاسی استحکام قیدی نمبر 804 سے جڑا ہے، اس کی چابی اڈیالہ جیل میں پڑی ہے. آپ جو مرضی کر لیں، کوئی انویسٹمنٹ آپ کے پاس نہیں آ رہی. آپ نے بڑا ایس آئی ایف سی میں اتنے ارب آ جائیں گے، اتنے فلاں ممالک دے دیں گے. ابھی آپ کبھی بھیک مانگ رہے ہیں جا کے کہ ہم جناب وہاں پہ آپ پہ اتنی انویسٹمنٹ کر دیں گے، فلاں ملک اتنی کر دے گا. 1 ٹکا ابھی تک نہیں آیا میرے بھائی. اس لیے میرے بھائی تحریک انصاف کا موقع بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں وہ میک اور بریک پر ہیں. ہر آنے والا دن پاکستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ تو سر انڈیا جب سیاسی خلفشار رہے گا تو یہی سب کچھ رہے گا نا. آپ لوگوں کو سیاسی بھی خلفشار کو چاہیے کس کہ نے حل کرنا ہے؟ فار دا سیک آف پیپل آپ لوگ ایسا کریں کہ اپنے حصے کا کام کریں، لوگوں کے یہ سیاسی انتشار ختم ہو تاکہ کوئی سٹیبلٹی آئے، اکانومی کمر ہم اور چلے. کیا کریں؟ اگر اسی طرح دنگا مشتی جاری رہی تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیا ہوگا پھر اس ملک کے ساتھ؟ کمر ہم اور کیا کریں؟ ہمارے 10,000 لوگوں کو 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن میں جیلوں میں بند کر دیا گیا. ہمارے اوپر مقدمات ہیں، گھر ہمارے توڑ دیے گئے، ہمیں یہاں پر انسانی حقوق کا جنازہ نکال دیا گیا. اس جعلی نظام کو ختم کرنے کے لیے عدلیہ فتح ہو گئی، پارلیمنٹ فتح ہو گئی، میڈیا گلا گھونٹ دیا گیا. میرے بھائی ہم بتائیں ہم کیا کریں؟ جو کرنا ہے اس جعلی حکومت نے کرنا ہے نا، جو کہ مسلط ہے پاکستان کے اوپر. کبھی ایسا ہوا تھا؟ آئے دن آپ وفاق پہ چڑھائی کا سوچ رہے ہوتے ہیں، آئے دن آپ بات کر رہے ہوتے ہیں احتجاجوں کی، آئے دن آپ جو اہم ترین اجلاس ہیں ان سے بائیکاٹ کر رہے ہوتے ہیں، آئے دن جو ریاست ہے ایک پالیسی بناتی ہے آپ اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ قمر زیدی صاحب کیا کریں؟ یہ ہمیں عدالتوں سے ریلیف نہ لینے دیں. یہ ہمیں ہمارے لوگوں کے اوپر ہر دہشت گردی کا پرچہ، اگر پاکستان کا جھنڈا لے کے نکلا ہے، جو پارٹی کا جھنڈا لے کے نکلا ہے، اس پر دہشت گردی کا پرچہ ہو جائے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جیلوں میں بند کر دی جائیں، تو کیا کریں؟ نہ احتجاج کریں. میرے بھائی آج یہ معاشرہ آپ کا وہ معاشرہ ہے جہاں پر ججز خود انصاف مانگ رہے ہیں. ہائی کورٹ کے ججز کس طرح ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. اور ہم لوگ، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جس ملک کے اندر انصاف ختم ہو جاتا ہے، حضرت علی کا قول ہے کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے، ظلم جبر اور ناانصافی کی حکومتیں نہیں رہا کرتی. آج میں ان کو آپ چلے جائیں یہ کہیں کہ الیکشن دوبارہ کروا لیں. 17 سیٹیں پہلے ملی ہیں نا، 1 سیٹ یا 10 سیٹیں بھی ان کو نہ ملیں. نواز شریف لیڈر ہے ان کا، وہ بیچارہ ہار گیا ڈاکٹر یاسمین راشد سے، قمر زیدی. تو پھر کون لوگ جیتے ہیں؟ اس طرح پیپلز پارٹی ہے، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ آپ کو نہیں پتا کراچی میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ان باتوں کو چھوڑ دیں، آگے دیکھیں. ملک ہے تو ہم ہیں. آج بھی آپ نے جو جھکانا تھا عمران خان کو، جو ڈیل پہ مجبور کرنا تھا کہ وہ نواز شریف کی طرح ملک سے باہر چلے جائیں یا زبان بندی کر لیں، یہ نہیں ہوگا. اپنے ہر حربہ استعمال کر لیا ہے. بہت اس بہت لیے شکریہ. شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، شیلا ہمارے ساتھ موجود تھی، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین، افغانستان کے حالات جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے بڑھ رہے ہیں معاملات، استنبول میں ایک نیا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے، 6 نومبر اس کی ڈیٹ دی گئی ہے. کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ پاکستان نے بڑا کلیئر کر لیا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین سے ہمارے خلاف کوئی کارروائی ہو اس کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا. اس کے حوالے سے پاکستان بڑا کلیئر ہے. اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں امن آ جائے گا، نہیں ہوتے تو پھر ہم ایک نئی جنگ کی طرف جائیں گے. کیا آگے آنے والا وقت ہی بتائے گا کیا حالات بنیں گے. فی الحال کے لیے اتنے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.